السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیس علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پہ در پہ آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ قصے حکایات پر مبنی ہیں، اس لیے دنیا کے سارے قصے اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں بتائے ہیں بلکہ ان سے بنی نوع انسان کو سیدھا رستہ دکھانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ انسان عبرت پکڑے اور روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھولے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے۔ اس لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے باخبر نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے، لہٰذا جو شخص ان قصوں سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے لا علم ہے۔ ان واقعات سے واقفیت حاصل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ملے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی وفات کے بعد بہت غمگین رہنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد تیرے نام اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلائے۔ مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کے پاس بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے یہاں ایک فرزند عنایت کرے گا۔ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنی آدم کا پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام بہت حسین صورت اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک و محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ اللہ نے انہیں یہ حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا۔ شیس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے دوسرے پیغمبر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت اور زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی چیزوں کا علم اللہ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے اور انہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ لوگوں نے ان سے علوم اور ہنر سیکھے۔ انہوں نے بتایا کہ دن رات میں کون سے اوقات میں
اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے ان کو سکھائے۔ قابیل اپنی بیوی کو لے کر سرزمین عدن کے علاقے لوط میں جا بسا تھا۔ قابیل ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل سے حضرت آدم علیہ السلام کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی اور لوگوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ فحاشی اور عریانی کو قابیل کی نسل میں عروج حاصل تھا۔ فحاشی کا فروغ ان کے دن رات کا معمول تھا۔ باتیں اگرچہ یہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام 9 برس کے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب تبلیغ کا کام انہی کو کرنا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں ہی بنی آدم 2 گروہ میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ حضرت شیث علیہ السلام کی اتباع کرنے والے اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو حق کے راستے پر چلنے لگے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ احزاب آیت 33 کی تفسیر میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنی برائیوں کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت 2 نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر، دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس اوزار پر لٹو ہو گئے، اس کے ارد گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، ہزارہ مرد و عورت جمع ہونے لگے۔ ایک دن وہاں پر ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب پہاڑی علاقوں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح مردوں کا عورتوں میں میل جول بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہو گئی، جبکہ یہ سب کام شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے اور قدیم جہالیت سے یہ بھی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین پر بے حیائی عام کر رکھی تھی۔ شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل ان لوگوں کو ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے ہی حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی شیث اور بنی قابیل کی یہ تاریخی جنگ ایک خاص زمانے تک نہ رہی، بلکہ آج بھی یہ جنگ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی۔ اس جنگ میں فتح یاب وہی ہوگا جو حق پر چلے گا اور دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی ہدایت کرتا رہے گا، کیونکہ یہ جنگ حق اور باطل کی ہے۔ ہم اپنے باپ آدم علیہ السلام کی وصیتوں اور نصیحتوں پر عمل پیرا ہو کر بنی شیث کے راستے پر چل کر ہی فلاح پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حق بات کرنے اور حق بات کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔